السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال محرم الحرام۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ پچھلا ہجری سال ختم ہو چکا ہے اور نیا سال شروع ہو چکا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس نے غور کیا ہوگا کہ اس سالانہ اختتام و آغاز میں تاریخ عالم کے کیسے عظیم اور انقلاب انگیز واقعے کی یاد پوشیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کس دن سے تاریخ کا حساب شروع کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دن سے جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ آئے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پورے سال کے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔